نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست کے اندر ذوالحجہ میں ادا کی جانے والی ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت یعنی قربانی کے بارے میں منکرین و ملحدین اور مستشرقین کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا رد کرنا ہے۔ جو ہی ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، جدید تہذیب کے دلدادہ اور مغربیت سے متاثر ذہنیت رکھنے والے لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے سادہ لوح اور مذہب پسند مسلمانوں کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ قربانی کی وجہ سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں کی یہ رقمیں بلا وجہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بجائے اگر اتنا مال رفاہ عامہ کے مفید کاموں میں خرچ کر دیا جائے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے، غریبوں کو دیا جائے اور ایسے لوگوں کو دیا جائے جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہونا باقی ہیں، یا بیمار لوگوں کو دیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں، اس طرح کے اعتراضات کر کے سادہ لوح اور دیگر مسلمانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات کا اس نشست کے اندر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک اور حدیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اور جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ تم ان دنوں کے اندر یعنی قربانی کے متعین دنوں کے اندر چوپائے پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ خود بھی کھاؤ اور غریب اور نادار لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوپائے کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ جانور کو ذبح کرنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور وہ ان متعین ایام یعنی قربانی کے ایام میں ذبح کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ انسانی جان کا فدیہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا اور چھری نے نہیں کاٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیا اور اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا تاکہ ان کی بات بھی پوری ہو جائے اور وہ اس امتحان کے اندر کامیاب بھی ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر حدیث کے اندر اور سنت کے اندر ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے؟ یاد رہے کہ اگر قربانی کی کرنے کی بنسبت انسانیت کی فلاح و بہبود میں مال خرچ کرنا اتنا ہی افضل ہوتا تو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اہل ثروت اور صاحب نصاب مسلمان قربانی کے حکم کی بجائے غریب اور بدحال انسانیت پر مال خرچ کرنا ضروری سمجھتے، جبکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر دور میں غریب اور نادار طبقہ موجود رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ طبقہ موجود تھا، بلکہ ایسے افراد تو بہت زیادہ موجود تھے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، انہوں نے بھی اپنے زمانہ کے اہل ثروت اور صاحب نصاب مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنا مال مفید کاموں میں اور غریب اور نادار لوگوں پر خرچ کریں، بلکہ یہ حکم فرمایا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور جانور کی قربانی پیش کریں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل بھی ان دنوں میں قربانی کرنے کا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی عمل رہا۔ اگر ان حضرات کے نزدیک اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو وہ یقیناً قربانی کے بجائے اسی کو اختیار کرتے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان مبارک موجود ہے کہ اس دن میں یعنی قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے بڑھ کر بنی آدم کا کوئی عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، جانور کم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلا آ رہا ہے
کہ انسانوں یا جانوروں کو جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے حق تعالی شانہ اس کی پیدائش اور پیداوار بڑھا دیتے ہیں، اور جس چیز کی جتنی ضرورت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہی کم۔ آپ پوری دنیا کا سروے کریں اور اچھی طرح جائزہ لیں کہ جن ممالک میں قربانی کے اس عظیم الشان حکم پر عمل کیا جاتا ہے، کیا ان ممالک میں قربانی والے جانور ناپید ہو چکے ہیں یا کم ہو چکے ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کبھی اور کہیں سے بھی یہ نہیں سنیں گے کہ دنیا سے حلال جانور ختم ہو گئے یا اتنے کم ہو گئے کہ لوگوں کو قربانی کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے جانور ہی میسر نہیں آئے، جبکہ اس کے برخلاف کتے اور بلیوں کو دیکھ لیں، ان کی نسل ممالک میں کتنی ہے۔ حالانکہ تعجب والی بات یہ ہے کہ کتے اور بلیاں ایک ایک حمل میں ایک مرتبہ 5 سے زائد بچے جنتے ہیں، لیکن ان کی تعداد حلال جانوروں کے مقابلے میں بہت کم نظر آتی ہے۔ ایسی باتیں کرنا قربانی کی روح کے خلاف ہیں۔ یہ سوال کرنے والا در حقیقت قربانی کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ قربانی کے ذریعے تو یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ کے حکم کی پیروی کریں، اس کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں اشارہ کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی محض رسم یا دل لگی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے ایک ذہنیت دینا مقصود ہے جسے فلسفہ قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ کے حکم کی پیروی کریں، اسی کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں۔ آج ضرورت ہے کہ منکرین قربانی، ملحدین اور مستشرکین اور کفار کے اس زہریلے پروپیگنڈے کے مقابلے میں اہل اسلام پرزور طریقے سے اس حکم پر عمل پیرا ہوں۔ اسی میں اہل اسلام کی خیر و بقا کا راز اور دین اسلام کی حفاظت مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔